کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب غیر مسلموں کا انتقال ہو جاتا ہے، جو یہ کافر ہوتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، تو ان سے سوال ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے، اس کے بعد میں منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں: من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اگر مومن بندہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوتا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے۔ فرشتہ سوال کرتا ہے من ربک، وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا جس کا جلوہ تجھے دکھایا جا رہا ہے تو دنیا میں رہ کر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی تو میرے آقا ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن سے میں محبت کرتا تھا۔ یہ سوال ہوتے ہیں اور اس کے یہ جواب ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے سوال ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں؟ تو میرے دوستو دیکھیں، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب کسی ایسے کا انتقال ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ مسلمان تھا، سمجھ لیجئے وہ مسلمان تھا، آپ کی نظروں میں وہ مسلمان تھا، لیکن جب وہ مرا تو کفر کی موت مرا، لیکن لوگوں کو معلوم لگی ہے، اب وہ قبر کے اندر گیا۔ فرشتے آئے، اس سے سوال کیے، فرشتوں نے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتہ تیسرا سوال کرتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں رہ کر کیا کہتا تھا؟ ادھر سے وہ جواب دیتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ یہ وہ جواب دے رہا ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، لیکن آپ کی نظروں میں وہ مسلمان تھا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہوتی ہے، انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہوتی ہے۔ جب وہ مرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو لوگ ان کو قبرستان کے اندر ہی دفناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس میں فرشتے بھی آئیں گے، تو ان سے جب یہ سوال کیے جائیں گے تو وہ ان سوالوں کا جواب یہی دیں گے لا ادری لا ادری لا ادری، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں جس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے تو وہ یہ جواب دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ چاہے غیر مسلم ہو، کافر ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، جب کوئی بھی مرتا ہے، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس سے سوال کیے جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ کہیں پر بھی مرے، اس کی باڈی کہیں پر بھی ہو، اس کی باڈی جہاں پر ہوگی فرشتے وہاں پر آ کر سوال کریں گے۔ اب دیکھیں اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ مرا، اس کو جلا دیا گیا، تو جس جگہ پر اس کو جلایا گیا ہے منکر نکیر وہاں پر آ کر کے سوال کریں گے۔ اگر کسی کو کسی درندے نے کھا لیا، کسی وحشی جانور نے کھا لیا، اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گوشت کے ٹکڑے کر کے وہ کھا گیا، اس کے پیٹ کے اندر ہے، انسان جو مر چکا ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر ہے، درندے کے اندر ہے، لیکن منکر نکیر درندے کے پیٹ کے اندر آ کر کے سوال کریں گے۔ آپ کہیں پر جا رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ کہیں پر جا رہے تھے اور ایک تالاب ہے، ندی ہے، سمندر ہے، اس سمندر میں ڈوب کر، اس ندی میں ڈوب کر اگر آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی لاش سمندر کے اندر ہے، آپ کی باڈی سمندر کے اندر ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں پر سوال لگی ہوں گے، نہ کہ فرشتے سمندر کے اندر آ کر آپ سے سوال کریں گے۔ آپ کہیں پر بھی ہو، جیسے کہ آپ مرو گے، آپ سے سوال ضرور کیے جائیں گے، کیونکہ سوالوں کا ہونا حق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، تو وہ یہ جواب دے گا ربی اللہ، دینی الاسلام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب کوئی کافر ہو
ہوگا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا تو وہ جواب دے گا لا ادری لا ادری لا ادری. انسان کہیں پر بھی مرے لیکن اس سے سوال ضرور کیا جائے گا. تو آپ یہ سمجھ لو چاہے غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ مرے، چاہے اس کو جلایا جائے، تالاب کے اندر اس کو ڈبایا جائے، چاہے کسی درندے نے اس کو کھا لیا ہو، سوال ضرور کیے جاتے ہیں. سوالوں کا ہونا حق ہے. کوئی بھی مرے سوال ضرور کیے جاتے ہیں.